بنی اسرائیل کی گائے کی کہانی اور دلچسپ حقائق۔ ناظرین گرامی، بحیثیت مسلمان ہم سب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ کتاب مقدس قرآن مجید میں انسانیت کی رہنمائی اور عبرت کے متعدد واقعات رقم ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ ہے جو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ پورا ماجرا کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مزید یہ کہ قرآن مجید میں جس گائے کا ذکر کیا گیا ہے وہ گائے کہاں سے آئی تھی، اس کا اصل مالک کون تھا؟ سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اور اس واقعہ کے پیچھے رب تعالیٰ کی کون سی حکمت چھپی ہوئی تھی؟ یہ سب اور اس واقعے سے جڑے بہت سے دوسرے اہم سوالات کے جوابات بھی آگے چل کر بتائے گئے ہیں، لہٰذا حق اور سچ جاننے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ اللہ کا وہ نیک بندہ بیمار ہوا تو اس نے اپنی وفات سے چند دن پہلے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ جب تک بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے اس ولی کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہوگی، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ثابت ہوا۔ اس نیک بچے نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں وہ سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور اپنی رات کا ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت میں گزار دیتا۔ یہ روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ان دونوں ماں بیٹی کی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی ماں نے ایک دن اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے اس بچیے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدائے عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی بتایا کہ اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور ماں کے بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورہ کے مت دینا۔ یاد رہے کہ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ لڑکا بازار کھڑا تھا کہ اچانک بازار میں ایک گاہک آیا جو حقیقت میں ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ چاہے تم کتنی بھی زیادہ قیمت دے دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے جا کر ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے میرے بیٹے، تم مجھ سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر تم سے خرید لیں گے۔ دوسری جانب چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے دولت کے لالچ میں آ کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا، اور پھر صبح ہوتے ہی ان دونوں لڑکوں نے چچا کے وارث ہونے کے ناطے قاتل کی تلاش شروع کر دی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس واقعہ کے دوسرے نقطۂ نظر کے مطابق بنی اسرائیل میں قسامہ کا طریقہ کار رائج تھا، جس میں جب قاتل کا سراغ نہ ملتا تو اس مقام پر مشتبہ اور متعلقہ لوگوں کو جمع کیا جاتا اور کسی جانور کو ذبح کر کے یہ تمام لوگ اس کے خون سے ہاتھ دھوتے اور قسم کھاتے کہ انہوں نے یہ قتل نہیں کیا یا وہ قاتل کو نہیں جانتے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا، کیونکہ گو سالہ پرستی کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ابھی تک ان میں موجود تھا، لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری بات یہ کہ انہیں یہ یقین بھی نہیں تھا کہ اس طرح گائے ذبح کرنے سے قاتل کا سراغ کیسے مل سکتا ہے، لہٰذا وہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں،
مذاق نہیں کر رہا کیونکہ ایسا مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں اس واقعہ میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتے اور کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر ٹال مٹول حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ یہ کہنے لگے اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر یہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہ ہو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہمیں بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے۔ اب بھی حکم بجا لانے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ یہ سوال کر دیا کہ ایسی صفات کی گائیں تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمیں پوچھ کر بتایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہوں گی تاکہ ہمیں کسی متعین گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو، یعنی نہ تو وہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ ہی کنویں کے آگے، بلکہ وہ گائے تندرست ہو اور صحیح و سالم ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے ہو تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد سالے کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ معزز دوستو، اس واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سن لیا اور اطاعت کی کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ نیز یہ کہ غیر ضروری سوالات بعض اوقات مشکل میں پھنسا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس پر اپنے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس حکم کو ٹالنا چاہتے تھے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور کوئی نہ کوئی سبق ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔